پاتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا اس قانون پر, اس جج صاحب پر, پراؤڈ ہوتا ہے نا. تو اللہ رب العزت ایسے ایسے فیصلے کرے گا قیامت کے دن کہ ہر بندہ اس کے انصاف سے, اس کے فیصلوں سے مطمئن رہے گا, اسے پراؤڈ ہوگا اپنے رب کے فیصلوں پر. ایک ذرہ برابر وسوسہ نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کیا کر رہا ہے, معاذ اللہ یہ اللہ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا. جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کے جہنم میں جائے گا, یہ کہتے ہوئے جائے گا کہ اللہ آپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا, آپ نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی, بلکہ اے رب میں لائق تھا اس چیز کے کہ میں جہنم میں جاؤں. واللہ اپنی منہ سے آپ نے یہ چیز بات سنی ہوگی نا کہ حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ بندے سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ جو اعمال نامہ آپ کے سامنے ہے, یہ جو برے اعمال, اچھے اعمال, یا یہ جو تمہارے ظلم, تمہارے کرتوت تمہارے سامنے ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا چیز تو ایڈ نہیں ہے جو فرشتوں نے خود سے لکھ دی ہو یا ہم نے ایویں ایڈ کر دی ہو. تو وہ بندہ جب پڑھے گا بالکل ایکٹیو ہو کے, اور جب وہ اپنی لائف کو جو وہ اس دنیا میں گزار رہا ہے, جب اپنی نظروں کے سامنے اپنے ہی کرتوت پائے گا تو وہ اس بات کو ایگری کرے گا کہ اللہ اس میں کچھ ایکسٹرا نہیں لکھا, یہ سارا کچھ میں نے کیا. اسی لیے تو حسرت و افسوس ہوگا. حسرت اور افسوس تبھی آتا ہے جب بندے پر اس کا ظلم ثابت ہو جاتا ہے. ہائے کاش اگر یہ والا صیغہ, یہ والا ورڈ تب یوز ہوتا ہے جب بندے کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میں غلط تھا, تو وہ کہیں گے ہے کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی, اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, اے کاش ہم اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ لے آتے. تو یہ کاش کا ورڈ یوز ہوگا بھائی, اور اس کو یوز کرنے والے گنہگار ہوں گے جو حسرتوں میں ڈوبے ہوں گے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے, یہ زندگی ہم نے اسے بنایا ہوا ہے. اللہ رب العزت کے قاعدے قانون کوئی معمولی چیز نہیں ہے یار, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے سورج کے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ تم نے نکلنا ہے اور ڈوبنا ہے. رات اور دن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا پر اس ٹائم پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لینی ہے, اور پھر صبح صادق اس ٹائم تم نے یہ ختم کر دینا ہے اپنا اندھیرا. تو رات اور دن میں مجال ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے. تو اللہ رب العزت کے حدودوں کو کراس نہ کریں, اللہ کی غفلتوں کو دل سے دور کرنے کی کوششیں سٹارٹ کر دیں. زندگی مختصر ہے, کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, اور جیسی زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اسی میں خوش رہیں. ایمان پر الحمدللہ کہیں اللہ سے, ایمان کو اپنی دولت سمجھیں, ایمان پر شکر گزاری کریں اور اسی پہ راضی رہیں. ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ صبح سے لے کر اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے, غلطی سے, جان بوجھ کے, جن گناہوں کو کر کے ہم بھول گئے, یا جو گناہ ہماری نظروں کے اور ہمارے مائنڈ کے بالکل سامنے ہیں, اے اللہ ان تمام گناہوں کی اور ان تمام نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو بندے کی توبہ سے اور بندے کی معافی سے خوش ہوتا ہے. اور اے اللہ ہم تیری ہی خوشی کی خاطر, اے اللہ ہم اپنے بچاؤ کی خاطر اور تیری رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے, اور اے اللہ تجھے اپنا رب مان کر تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو شیطان اور وسوسوں کی قید سے آزاد فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا نور بھر دے. اے اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندھیروں کو اپنے نور سے روشن فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ اپنی یاد سے کھول دے, ہمارے سینوں کو اپنی یاد سے ٹھنڈا کر دے, ہمارے ذہنوں کو اے اللہ دنیا کی غفلتوں اور دنیا کی شہرتوں اور دنیا کی ناکامیوں اور دنیا کے الجھاؤ سے پاک فرما. اے رب کریم
ہمیں اپنی یاد عطا فرما، اپنے ہونے کا یقین عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے دیکھنے کو پاک کر دے، سننے کو پاک کر دے، بولنے کو پاک کر دے، سوچنے سمجھنے کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو وہ علم عطا فرما جو ہمیں فائدہ دے سکے۔ اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں انسانیت کو ایمان کی ضرورت، اے اللہ تو ان کی ضرورت پوری فرما۔ جہاں انسانیت کو تیری مدد کی ضرورت، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو جس مسئلے میں ہے، جو جس کنفیوژن میں ہے، جو جس الجھن میں ہے، جو جس وسوسے میں ہے، جو جس پریشانی میں ہے، جو جس بیماری میں ہے، اے اللہ ان سب کیفیتوں کو، ان سب حالتوں کو، ان ساری کنڈیشنز کو یا رب کریم تو ہی بدلنے پر قادر ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی اپنا مشکل کشا، اپنا ہمدرد اور اپنا رب مانتے ہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں جو ہماری حالتوں کو بدل دے، تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں اے اللہ جو ہمارے دلوں کی بے چینیوں کو ختم کر دے، تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں جس کی یاد سے ہمارے دلوں کو سکون میسر ہو۔ اے اللہ ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے جیسے کہ تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اپنے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بہن بھائی تیری رضا کی خاطر ذوق و شوق سے تیری باتوں کو سنتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے تعلق کے متلاشی ہیں، اے اللہ یہ تیری رحمتوں کے منتظر ہیں، اے اللہ یہ تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی نیک جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے دل اسلام کے لیے کھول دے، اے اللہ ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ عطا فرما، اور اے اللہ تیری طرف سے جو خیر خواہی کا فیصلہ ہے کہ تو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اس بندے کو، کہ جس بندے کے ساتھ تیرا خیر خواہی والا معاملہ ہو، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ خیر خواہی والا معاملہ فرما۔ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین پر آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان کی حالتوں میں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے الجھے ہوئے ذہنوں کو سلجھا دے، یا رب کریم ہمارے بند دلوں کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دے۔ یا رب کریم ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض نہ ہو، بے شک تو بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ مانگنے میں، بولنے میں، سمجھنے میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو بے شک معاف کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آمین۔ الحمدللہ۔ آمین۔